نبينا. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور تو میرے بندوں سے کہہ دے کہ ایسی بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو، یقیناً شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، شیطان بے شک انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ جیسا کہ ترجمے سے سن لیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ بات کہو جو سب سے اچھی ہے۔ پہلی بات یہ، اور اچھی بات وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک اچھی ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے عبادی کا لفظ استعمال کیا، اس بات کہ میرے بندے، ہمیں اس بات کا پابند کر دیا کہ جو میرے بندے ہیں یا میرے بندے بننے کی تلاش میں ہیں ان کی اب اپنی مرضی نہیں رہی، ان کو اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی کی تلاش کرنی چاہیے، اور ان اچھائیوں اور ان اچھی باتوں کی تلاش کرنی چاہیے جو مجھے یعنی خدا تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں یوں فرمائی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے رسول، جب میرے بندے تو میرے متعلق پوچھیں تو کہہ میں ان کے پاس ہی ہوں، جب دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سو چاہیے کہ دعا کرنے والے بھی میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تا ہدایت پا جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادی یعنی میرے بندے کی یوں وضاحت فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں وہی عبادی میں شامل ہیں، اور عبادی میں شامل ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے قریب ہیں، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے خدا تعالیٰ سے دور ہیں۔ بس سچا عبادی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہر حکم کو مانیں، اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں، اور جب یہ کیفیت ہوگی تو ہر قسم کی بھلائیوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ دعائیں قبول ہوں گی۔ بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے وہی بات کریں
کہا بھی کریں اور کیا بھی کریں جو خدا تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، تو پھر لازماً اپنے ایمان کو بڑھانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تلاش کرنی ہوگی، اپنے عمل اس طرح ڈھالنے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے اور آسن ہیں۔ اور خوبصورت ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم عمل تو کچھ کر رہے ہوں اور باتیں کچھ اور، ہمارے عمل تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہوں، لیکن دوسروں کو ہم نصیحت پر کر رہے ہوں اس کے مطابق جو اللہ اور رسول کے حکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے قول و فعل کی تضاد کو گناہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے مومنو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ اس اٹھا دیں ذرا یہاں سے، کس نے رکھا ہے یہ؟ ہاں اٹھا دیں، غلط جگہ پہ رکھا ہوا ہے، یہ آگے کر دیں اس کو۔ بس قول و فعل کا تضاد اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، بلکہ گناہ ہے۔ ایک طرف ایمان کا دعویٰ اور دوسری طرف یہ دو رنگی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی۔ یعنی سچی گفتگو بھی ہو اور جو گفتگو کر رہا ہے اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، اگر نہیں تو پھر وہ فائدہ نہیں دیتی۔ بس یقول التی ہے آسن، یہ ہے کہ وہ بات کہو جو آسن ہے، اور کسی بندے کی تعریف کے مطابق آسن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے مطابق آسن ہے، نیکیوں کو پھیلانے والی ہے اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ ہر انسان اپنی پسند کی تعریف کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اس لیے وہ مومن ہو گیا۔ ایک شرابی یہ کہے کہ میں شراب پیتا ہوں اور تم بھی پی لو، جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو یہ نیکی نہیں ہے، نہ یہ آسن ہے، بلکہ گناہ ہے۔ یہاں اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں آزادی کے نام پر کتنی بے حیائیاں کی جاتی ہیں اور کھلے عام کی جاتی ہیں، اور ٹی وی اور انٹرنیٹ پر اور اخباروں میں ان بے حیائیوں کے اشتہار دیے جاتے ہیں۔ فیشن شو اور ڈریس شو کے نام پر ننگے لباس دکھائے جاتے ہیں۔ تو بے شک ایسے لوگوں کے قول اور فعل تو ایک ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ مکروہ اور گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہیں یہ۔ بس بعض لوگ اور نوجوان ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑا کھرا ہے آدمی ہے، جو کچھ ظاہر میں ہے وہی اندر میں ہے، دو رنگی نہیں ہے۔ تو انہیں یاد رکھنا چاہیے
کہ یہ دو رنگی نہ ہونا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ بے حیائیوں کا اشتہار دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ بس اس معاشرے میں رہنے والے نوجوانوں، مردوں، عورتوں کو ایسے ماحول سے بچنے کی انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اس سے ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے، شیطان سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن سے جو توقعات رکھتا ہے، جن کا اس نے ایک مومن کو حکم دیا ہے، ان کی تلاش کرنی چاہیے، ان آسان چیزوں کی تلاش کرنے کی کوشش اور اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے قرب کی نشاندہی فرماتا ہے، اپنی رضا کے طریق انہیں سمجھاتا ہے۔ بندے کی نیکیوں پر خوش ہو کر اس کے عمل اور قول کی یکرنگی کی وجہ سے بندے کو ثواب کا مستحق بناتا ہے۔ ان باتوں کی تلاش کے لیے ایک مومن کو خدا تعالیٰ کے حکموں کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ آسن اور غیر آسن کا فرق معلوم ہو، ان کی حقیقت معلوم ہو اور ان لوگوں میں شمار ہو جن کو خدا تعالیٰ نے عبادی کہہ کر پکارا ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت کی انہیں نوید اور بشارت دی ہے۔ ہم احمدیوں پر تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل میں مطابقت رکھیں گے اور ہر وہ کام کریں گے اور اس کے لیے ہر کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسن ہے۔ ہمارے قول و فعل میں یکرنگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے آسن باتوں کے لیے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے جہاں سینکڑوں حکم دیے گئے ہیں۔ آسن اور غیر آسن کا فرق واضح کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی قرب کی راہوں کے پانے والے بن جاؤ گے، یہ کرو گے تو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے مورد بنو گے۔ بعض باتوں کی اس وقت میں یہاں نشاندہی کرتا ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم سب سے بہتر جماعت ہو جسے لوگوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں یا عباد الرحمن کا مقام حاصل کرنے والوں کی جماعت کو یہاں سب انسانوں سے بہتر جماعت فرمایا ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آسن کو اپنے قول و فعل میں قائم کیا ہوا ہے۔ اس لیے بہتر ہیں کہ نیکی کی ہدایت کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اس ہدایت کی تلقین کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنا قرب دلانے کے لیے دی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ اس لیے بہتر ہو، خیر امت ہو
کہ بدی سے روکتے ہو، ہر برائی اور گناہ سے آپ بھی رکتے ہو اور دوسروں کو بھی رکنے کی تلقین کرتے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکو، اور پھر یہ کہ تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہے، اس لیے تم خیر امت ہو۔ تم اس یقین پر قائم ہو کہ خدا تعالیٰ میرے ہر قول و فعل کو دیکھ رہا ہے۔ تم اس ایمان پر قائم ہو کہ دنیا کے عارضی رب میری ضروریات پوری نہیں کرتے، بلکہ خدا تعالیٰ جو رب العالمین ہے میری ضروریات پوری کرنے والا ہے اور میری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور پھر یہ قول ایسا ہے، یہ بات ایسی ہے جس کو دنیا کو بھی بتاؤ کہ تمہاری بقا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے اور چلنے سے ہے، دنیاوی آسائشوں اور عیاشیوں میں نہیں ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان آسن باتوں اور نیکیوں اور برائیوں کی مزید تفصیل دی ہے۔ مثلا یہ فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، اور جب لغو باتوں کے ساتھ گزرتے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں، تو بزرگانہ طور پر بغیر ان میں شامل ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہاں دو باتوں سے روکا ہے، ایک جھوٹ سے، ایک لغو بات سے، یعنی جھوٹی گواہی نہیں دینی، کہ ایسا بھی موقع آئے جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا کہ تمہاری گواہی کا معیار ایسا ہو کہ خواہ اپنے خلاف یا اپنے والدین کے خلاف یا اپنے کسی پیارے اور رشتہ دار کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو۔ بس یہ معیار ہے سچائی کے قائم کرنے کا۔ یہ معیار قائم ہوگا تو اس آسن میں شمار ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جس کو آسن فرمایا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا بنتا ہے، نیکیوں میں مزید ترقی ہوتی ہے، اور ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے سچائی کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وہ بات کہو جو پیشدار نہ ہو بلکہ سچی، کھری اور سیدھی ہو۔ یہ وہ سچائی کا معیار قائم رکھنے کے لیے آسن ہے جس کو کرنے اور پھیلانے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے جائزے لیں تو سچائی کے یہ معیار نظر نہیں آتے۔ ہر قدم پر نفسانی خواہشات کھڑی ہیں۔ کتنے ہیں ہم میں سے، اگر ہم جائزے لیں، جو بوقت ضرورت اپنے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو جائیں، اپنے والدین کے خلاف گواہی دیں، اپنے پیاروں کے خلاف گواہی دیں، اور پھر یہ معیار قائم کریں کہ ان کی روزمرہ کی گفتگو، کاروباری معاملات وغیرہ جو ہیں ہر قسم کی پیشدار باتوں سے آزاد ہوں۔ کہیں نہ کہیں یا تو ذاتی مفادات آڑے آ جاتے ہیں، یا قریبیوں کے مفادات آڑے آ جاتے ہیں، یا انائیں آڑے آ جاتی ہیں، اور غلطی ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ان باتوں کو پیشدار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اپنی جان بچائی جائے۔
تاکہ اپنے مفادات حاصل کیے جائیں۔ قول سدید کا معیار اللہ تعالیٰ کے آسن حکموں میں سے ایک ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی آسن ہے کہ سچائی بغیر کسی ایچ پیچ کے ہو۔ اگر اس حکم پر عمل ہو تو ہمارے گھروں کے جھگڑوں سے لے کر دوسرے معاشرتی جھگڑوں تک ہر ایک کا خاتمہ ہو جائے۔ نہ ہمیں عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہو، نہ ہمیں قضاء میں جانے کی ضرورت ہو۔ صلح اور صفائی کی فضا ہر طرف قائم ہو جائے۔ اگلی نسلوں میں بھی سچائی کے معیار بلند ہو جائیں۔ پھر سچائی کے معیار کے حصول کی نصیحت کے ساتھ مزید تاکید یہ فرمائی کہ جن مجالس میں سچائی کی باتیں نہ ہوں، گھٹیا اور لغو باتیں ہوں، ان سے فوراً اٹھ جاؤ۔ جہاں خدا تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف باتیں ہوں، ان مجالس میں نہ جاؤ۔ اب یہ گھٹیا اور لغو باتیں اس زمانے میں بعض دفعہ لاشعوری طور پر گھروں کی مجلسوں میں یا اپنی مجلسوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ نظام کے خلاف بات ہوتی ہے۔ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، عہدیداروں کے خلاف اگر باتیں ہیں تو مجھ تک پہنچائیں اگر نیچے اس پر اصلاح نہیں ہو رہی۔ لیکن مجلسوں میں بیٹھ کے جب اب کرتے ہیں باتیں تو لغو باتیں بن جاتی ہیں، کیونکہ اصلاح نہیں ہوتی اس سے، اس میں فتنہ اور فساد اور جھگڑے مزید پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس زمانے میں ٹی وی پر گندی فلمیں ہیں، انٹرنیٹ پر انتہائی گندی اور غلیظ فلمیں ہیں، ڈانس اور گانے وغیرہ ہیں۔ ایسے گانے ہیں جن میں دیوی دیوتاؤں کے نام پر مانگا جا رہا ہوتا ہے، بعض انڈین فلموں میں، یا ان کی بڑائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، جس سے ایک اور سب سے بڑے اور طاقتور خدا کی نفی ہو رہی ہوتی ہے، یا یہ اظہار ہو رہا ہو کہ دیوی دیوتا جو ہیں، بت جو ہیں، یہ خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ بھی لغویات ہیں، شرک ہیں۔ شرک اور جھوٹ ایک چیز ہے۔ ایسے گانوں کو بھی نہیں سننا چاہیے۔ پھر فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے یا چیٹنگ وغیرہ کے ہے کمپیوٹر وغیرہ پر، اس پر مجالس لگی ہوتی ہیں، اور ایسی بےہودہ اور ننگی باتیں بعض دفعہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب ایک دوسرے فریق سے لڑائی ہوتی ہے تو پھر بعض نوجوان مجھے بھی بھیج دیتے ہیں وہ باتیں کہ کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں، پہلے خود ہی شامل بھی ہوتے ہیں اس میں۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی شریف آدمی ان کو دیکھ اور سن نہیں سکتا۔ بڑے بڑے اچھے خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیاں اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے ننگ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ایک احمدی کے لیے ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک احمدی مسلمان کو تو حکم ہے کہ تم آسن قول کی تلاش کرو، اس آسن کی تلاش کرو جو نیکیوں میں بڑھانے والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بنو، اور جو لعنت ایسے لوگوں پر پڑنی ہے اس سے بچ سکو۔ بہرحال بہت سے آسن قول ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ نیکی کے راستے اختیار کرنا اور بتانا آسن ہے، اور برائی سے روکنا اور رکنا آسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن سے، ایک حقیقی عبد سے یہی فرماتا ہے کہ آسن قول تمہارا ہونا چاہیے۔ ایک جگہ فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ کہ یعنی ہر ایک شخص کا ایک مطمع نظر ہوتا ہے جسے وہ اپنے آپ پر مسلط کر لیتا ہے۔ تمہارا مطمع نظر یہ ہو کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بس جب نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی
قول اور عمل دونوں آسن ہوں گے، اس کے مطابق ہوں گے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی تو یقیناً پھر شیطان سے اور اس کے حملوں سے بچنے کی بھی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی آیت، اس میں فرمایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ یقیناً شیطان ان کے درمیان یعنی انسانوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان کے بھی بہت سے معنی ہیں، اکثر ہم جانتے ہیں۔ شیطان وہ ہے جو رحمان خدا کے حکم کے خلاف ہر بات کہنے والا ہے، تکبر، بغاوت اور نقصان پہنچانے والا ہے، اور اس طرف مائل کرنے والا ہے، حسد کی آگ میں جلنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کرنے والا ہے۔ غرض کہ جیسا کہ میں نے کہا، ہر وہ بات جو آسن ہے اور جس کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا ہوں، شیطان اس کے الٹ حکم دیتا ہے۔ نزغہ یا النزغہ کا مطلب ہے شیطانی باتیں یا مشورے جن کا مقصد لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا اور فساد پیدا کرنا ہے۔ بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان انسان کے لیے عدو مبینہ ہے، کھلا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم میرے بندے بن کر ان تمام آسن باتوں کو نہیں کہو گے اور کرو گے، ان پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر رحمان خدا کی بندگی سے نکل کر شیطان کی گود میں گرو گے، اور شیطان تمہارے اندر جھوٹ بھی پیدا کرے گا، تکبر بھی پیدا کرے گا، بغاوت بھی پیدا کرے گا، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی طرف بھی مائل کرے گا، دلوں میں وسوسے بھی پیدا کرے گا، حسد کی آگ میں بھی جلائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ رات کو سوتے وقت آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور الناس جو ہیں یہ 3 دفعہ پڑھ کر اپنے کو پھونکا کرو، تاکہ شیطانی خیالات اور وسوسوں اور برائیوں سے محفوظ رہو، اور اس طرف توجہ رہے تمہاری، پڑھ کر یہ بھی خیال رہے کہ ہم نے ان سے محفوظ رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہو کہ ہمیں ان سے محفوظ رکھ۔ بس آسن بات اس وقت ہوگی، نیکیوں میں بڑھنے اور شیطان سے بچنے کی حالت بھی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ اس سے دعاؤں کے ساتھ ہدایت طلب کرتے ہوئے اس کے احکام کی تلاش اور شیطان سے بچنے کی کوشش ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کے اعمال کو فاسد بنانے کے واسطے ہمیشہ طاق میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی کے کاموں میں بھی اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی قسم کا فساد ڈالنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی ریا وغیرہ کوئی شعبہ فساد کا ملانا چاہتا ہے، یعنی نماز پڑھنے والے کے دل میں خیالات پیدا کر کے ایک امامت کرانے والے کو بھی اس بلا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ بس اس کے حملے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے حملے فاسقوں فاجروں پر تو کھلے کھلے ہوتے ہیں، وہ تو اس کا گویا شکار ہیں، لیکن زاہدوں پر بھی حملے کرنے سے وہ نہیں چوکتا اور کسی نہ کسی رنگ میں موقع پا کر ان پر حملہ کر بیٹھتا ہے۔ جو لوگ خدا کے فضل کے نیچے ہوتے ہیں
اور شیطان کی باریک در باریک شرارتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ تو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو ابھی خام اور کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریا اور عجب وغیرہ سے بچنے کے واسطے ایک ملامتی فرقہ ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور سیئات کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں نیکیاں ظاہر نہ کرو اور اپنی برائیاں ظاہر کرو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بڑے نیک ہیں۔ فرمایا کہ وہ اس طرح پر سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ جاتے ہیں، مگر میرے نزدیک وہ بھی کامل نہیں ہیں، ان کے دل میں بھی غیر ہے۔ اگر غیر نہ ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ انسان معرفت اور سلوک میں اس وقت کامل ہوتا ہے جب کسی نوع اور رنگ کا غیر ان کے دل میں نہ رہے، اور یہ فرقہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کامل گروہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں غیر کا وجود بالکل معدوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ بھی کوئی نہ سمجھ لے کہ انبیاء کو یہ مقام ملتا ہے، اس کی کوشش کی ضرورت نہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ کئی مواقع پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا ہے کہ تم اپنے معیار اونچے کرنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ، بلکہ فرمایا کہ ولی بنو، ولی پرست نہ بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو پیش فرما کر فرمایا کہ یہ تمہارے اس لیے اسوہ حسنہ ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ بس شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسن قول ضروری ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ پھر دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ آخری 2 صورتیں جو ہیں قرآن کریم کی، جس میں شیطان کے ہر قسم کے حملوں سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی بہکا دینے والی بات پہنچے، ایسی باتیں شیطان پہنچائے جو آسن قول کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بہت زیادہ دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ یہ امید دلاتا ہے کہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ اگر نیک نیتی سے دعائیں کی گئی ہیں تو یقیناً وہ سنتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی کھول کر بتا دوں کہ شیطان کی حسد کی آگ جس میں وہ خود بھی جلا اور آدم کی اطاعت سے باہر انکاری ہوا اور باہر نکلا، اور پھر انسانوں کو اس آگ میں جلانے کا عہد بھی اس نے کیا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ حسد کی آگ ہی ہے جو معاشرے کی بے سکونی کا باعث ہے۔ بس ہر احمدی کو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور بہت گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ شیطان کا حملہ 2 طرح کا ہے، ایک تو وہ خدا تعالیٰ سے تعلق کو توڑنے اور توڑوانے کے لیے حملے کرتا ہے، اور دوسری طرف انسان کا جو انسان سے تعلق ہے اسے توڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ آسن قول اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی خاطر انسان کی محبت دوسرے انسان سے بھی پیدا کرتا ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے پہلے کہا، حقوق اللہ اور حقوق العباد آسن قول سے ہی ادا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا
یہ نعرہ جو ہم لگاتے ہیں کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، ہمارے غیر بھی اس نعرے سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر ہماری مجالس میں آئیں تو اس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن ہم آپس میں اس کا اظہار نہ کر رہے ہوں تو یہ نعرہ بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور بار بار میں جماعت کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رحماؤ بینہم، ایک دوسرے سے بہت رحم کر اور رافت کا سلوک کرو، پیار اور محبت کا سلوک کرو۔ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہی صحیح مومن ہیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ بڑھ بڑھ کر تقریریں کر کے کہ ہم چاہے جتنا مرضی ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارا نعرہ ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، پھر یہ بھی ہم پیش کریں کہ جماعت کی اکائی کی ایک مثال ہے، یہ جتنی بھی ہماری کوششیں ہوں اس کا حقیقی اثر تبھی ہوگا جب ہم اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں یہ فضا پیدا کریں گے کہ ایک دوسرے سے رحم کا سلوک کرنا ہے، ایک دوسرے سے درگزر کا سلوک کرنا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تلقین فرمائی ہے، فرمایا ولیعفو ولیصفحوا، کہ معاف کرو اور درگزر سے کام لو۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حکم ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتے ہیں، لیکن یہ دنیا ایسی ہے جہاں ہر قدم پر شیطان سے سامنا ہے، جو بہت سے موقعوں پر ہمارے قول و فعل میں تضاد پیدا کر کے ہمیں ان باتوں سے دور لے جانا چاہتا ہے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن اور عبد رحمان کو حکم دیا ہے۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان تو اپنا کام کرتا رہے گا۔ اس نے آدم کی پیدائش سے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی تھی کہ مجھے مہلت دے کہ جس کے متعلق تو مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، اسے سیدھے راستے سے بھٹکاؤں۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اکثر کو میں ایسے انداز سے بھٹکاؤں گا کہ یہ میرے پیچھے چلیں گے، عبد رحمان کم ہوں گے اور شیطان کے بندے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اس زمانے میں جب کہ جیسا کہ میں نے مثالیں بھی دی ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہیں، ان کا صحیح استعمال برا نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال برائیوں کے پھیلانے، غلاظتوں کے پھیلانے، گناہوں کے پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ لیکن یہی چیزیں نیکیوں کے پھیلانے کا بھی ذریعہ ہیں۔ ٹی وی ہے، معلوماتی اور علمی باتیں بتاتا ہے، لیکن بے حیائیاں بھی اس کی وجہ سے عام ہیں۔ اس زمانے میں ٹی وی کا سب سے بہتر استعمال تو ہم احمدی کر رہے ہیں، یا جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ میں نے جلسے کے دنوں میں بھی توجہ دلائی تھی اور اس کا بعض لوگوں پہ اثر بھی ہوا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے ہم ایم ٹی اے نہیں دیکھا کرتے تھے، اب آپ کے کہنے پر، توجہ دلانے پر ہم نے ایم ٹی اے دیکھنا شروع کیا ہے، تو افسوس کرتے ہیں کہ پہلے کیوں نہ اس کو دیکھا، کیوں نہ ہم اس کے ساتھ جڑے۔ بعضوں نے یہ اظہار کیا کہ ہفتے 10 دن میں ہی ہمارے اندر روحانی اور علمی معیار میں اضافہ ہوا ہے۔ جماعت کے بارے میں ہمیں صحیح پتہ چلا ہے، بس پھر میں یاد دہانی
کروا رہا ہوں، اس طرف بہت توجہ کریں۔ اپنے گھروں کو اس انعام سے فائدہ اٹھانے والا بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے علمی اور روحانی اضافے کے لیے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہماری نسلیں احمدیت پر قائم رہنے والی ہوں۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایم ٹی اے سے جوڑیں۔ اب خطبات کے علاوہ اور بھی بہت سارے لائیو پروگرام آ رہے ہیں جو جہاں علمی اور روحانی، دینی اور روحانی ترقی کا باعث ہیں، وہاں علمی ترقی کا بھی باعث ہیں۔ جماعت لاکھوں ڈالر ہر سال خرچ کرتی ہے اس پر، اس لیے کہ جماعت کے افراد کی تربیت ہو۔ اگر افراد جماعت اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اپنے آپ کو محروم کریں گے۔ غیر تو اس سے اب بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جماعت کی سچائی ان پر واضح ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی حقانیت کا انہیں پتہ چل رہا ہے اور صحیح ادراک ہو رہا ہے۔ بس یہاں کے رہنے والے احمدیوں کو بھی اور دنیا کے رہنے والے احمدیوں کو بھی ایم ٹی اے سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ ایم ٹی اے کی ایک اور برکت بھی ہے کہ یہ جماعت کو خلافت کی برکات سے جوڑنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بس اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تو اس نے اس عقل کو استعمال کر کے اپنی آسانیوں کے سامان پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا جعلنا مال الارض زینتاً لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یعنی زمین پر جو کچھ ہے اسے یقیناً ہم نے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ بس یہاں زمین کی ہر چیز کو زینت قرار دے کر اس کی اہمیت بھی بیان فرما دی۔ ہر نئی ایجاد جو ہم کرتے ہیں اس کو بھی زینت بتا دیا، اس کی اہمیت بیان فرمائی، لیکن فرمایا کہ ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب آسن عمل کے ساتھ یہ وابستہ ہو۔ بس ہمیں نصیحت ہے کہ ان ایجادات سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن آسن عمل مد نظر رہے۔ یہ ایجادات ہیں، ان کی خوبصورتی تبھی ہے جب اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کیا جائے یا کام لیا جائے، نہ کہ فتنہ و فساد پیدا ہو۔ اگر آسن عمل نہیں، یہ چیزیں ابتلا بن جاتی ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے مثالیں دیں۔ یہ ایم ٹی اے ٹیلی ویژن ہی ہے جو فائدہ بھی دے رہا ہے اور ابتلا بھی بن رہا ہے۔ بہت سے گھر انٹرنیٹ اور چیٹنگ کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، بچے خراب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آزادی کے نام پر اللہ تعالیٰ کی مہیا کی گئی چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حقیقی عبد کے لیے حکم ہے کہ ہمیشہ آسن قول اور آسن عمل کو سامنے رکھو، اور کام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ بہرحال قرآن شریف کے بے شمار حکم ہیں، ہر حکم کی تفصیلیاں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانی چاہتا ہوں، اور اس بارے میں شروع میں بھی میں کچھ کہہ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے
جو آسن کال کے بارے میں ہمیں سب مد نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. فرمایا کہ ومن آسن و قول ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں. بس یہ خصوصی تعلیم اور بات ہے جو ایک حقیقی بندے سے جس کی توقع کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے. جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی اس میں فرمایا تھا کہ یقول اللہ تی ہے آسن، کہ ایسی بات کیا کرو جو سب سے اچھی ہے. اور سب سے اچھی وہ باتیں ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن اس آیت میں فرمایا کہ یہ سب اچھی باتیں سمٹ کر اس ایک بات میں آ جاتی ہیں. اس آیت میں ان کا خلاصہ ہے اور یہی سب سے آسن قول ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف بلاؤ. اب خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو خود بھی اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ وہ خود کس حد تک ان باتوں پر عمل کر رہا ہے جن کی طرف بلایا جا رہا ہے. میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ بات نہ کہو جو تم کرتے نہیں، کیونکہ یہ گناہ ہے. بس جیسا کہ میں تفصیل سے ذکر کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو اپنے قول و فعل کو ایک کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنا ہوگا. یہ ہے اعلیٰ ترین مثال اسلامی تعلیم کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، کہ اس سے بڑا قول اور آسن قول کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. لیکن بلانے کے لیے اپنے عمل بھی وہ بناؤ جو عمل صالح ہیں. عمل صالح وہ عمل ہے جو خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہے، نیکیوں کو پھیلانے والا ہے، وقت کی ضرورت کے مطابق ہے اور اصلاح کا موجب ہے. یہاں عمل صالح کی ایک مثال دیتا ہوں جس کا براہ راست اس سے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن واضح کرنے کے لیے ضروری بھی ہے آپ کے لیے. اب مثلاً پہلے میں ذکر کر آیا ہوں کہ معاف کرنا اور درگزر سے کام لینا یہ ایک نیک کام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کرنے کی عادت ڈالو، لیکن ایک عادی چور کو معاف کرنا یا کسی عادی قاتل کو معاف کرنا آسان کام نہیں ہے، نہ عمل صالح ہے. یہاں عمل صالح یہ ہوگا کہ معاشرے کو نقصان سے بچانے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے ایسے شخص کو سزا دی جائے جو بار بار یہ غلطیاں کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے. اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعوت اللہ کرنے والے سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. یہ ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بلکہ دعوت اللہ کرنے والے کا یاد رکھنا چاہیے، لیکن دعوت اللہ کرنے والے کو کہ صرف دعوت اللہ کافی نہیں بلکہ اس کا ہر عمل صالح ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو ایک انسان کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا میرا فرض ہے، لیکن دوسری طرف اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہ کر رہا ہو، یا عورت اپنے گھر کی نگرانی اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہ دے رہی ہو، یا کوئی اسلامی احکامات ہیں دوسرے اس پر عمل نہ کر رہا ہو. عورت کا لباس جس کے حیا اور تقدس کا اسلام حکم دیتا ہے اس کا تو خیال نہ ہو اور تبلیغ کے لیے سرگرمی ہو. جب ایسے شخص کی تبلیغ سے کوئی اسلام قبول کر کے پھر قرآن کریم کو پڑھے گا تو کہے گا
کہ مجھے تو تم نے تبلیغ کی، لیکن قرآن تو حیا اور پردے کا بھی حکم دیتا ہے، تم تو اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اسی طرح اور بہت سی برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، اور بہت سے غلط کام ہیں، ان کی اس وجہ سے معافی نہیں ہو جائے گی کہ کوئی تبلیغ بہت اچھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسن قول کہنے والا عمل صالح کرنے والا بھی ہو، اور اس بات کا اظہار کرنے والا ہو کہ میں فرمانبردار ہوں، کامل اطاعت کرنے والا ہوں، اور تمام حکم پر سمعنا و اطعنا کا نعرہ لگانے والا ہوں۔ اور یہی ایک حقیقی مسلمان کی نشانی ہے۔ بس اس حوالے سے میں آسٹریلیا کی جماعت کو بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ دعوت اللہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن اس کے لیے، اس کے ساتھ اور اس کام کو کرنے کے لیے اپنے عمل اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور کامل فرمانبرداری اور اطاعت کا نمونہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک جس کی آبادی 23 ملین کے قریب ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے بہت وسیع ہے، بلکہ بر اعظم ہے، لیکن بہرحال آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے اور چند شہروں تک محدود ہے۔ بے شک بعض شہروں کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے جلسے پر بھی کہا تھا کہ لجنہ، خدام اور انصار اور جماعتی نظام کو تبلیغ کے کام کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، نتائج پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر ہم اپنے کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نتائج بھی پیدا ہوں گے۔ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم تو جماعت احمدیہ کو جانتے نہیں۔ اتفاق سے میں نے عید والے دن جو ایم ٹی کا پروگرام آ رہا تھا دیکھا، اسٹوڈیو کا تو پروگرام یہاں سے، تو ہمارے نائب امیر صاحب جو ہیں خالد سیف اللہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ 1989 میں 89 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے عید اور جمعہ یہاں پڑھایا، اور مسجد بہت بڑی لگ رہی تھی، اور 250 کے قریب زیادہ سے زیادہ آدمی تھے یہاں، اور اب ان کے خیال کے مطابق 2500 کے قریب ہیں۔ اس وقت تو فوری رد عمل یہی تھا میرا بھی کہ الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ تعداد بڑھائی۔ لیکن جب میں نے سوچا تو ساتھ ہی فکر بھی پیدا ہوئی کہ تقریباً 24 سال کے بعد یہ تعداد بھی زیادہ تر پاکستان اور فجی سے آنے والوں کی ہے۔ تبلیغ سے شاید 2-4 احمدی ہوئے ہوں، اور وہ بھی سنبھالے نہیں گئے۔ 24 سال میں 24 احمدی بھی نہیں بنائے گا یہاں کے لوکل مقامی، یعنی سال میں 1 احمدی بھی نہیں بنا۔ یہ تعداد جو بڑی ہے وہ یہاں کی تعداد میں اضافہ پاکستان اور فجی کی تعداد میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے، آسٹریلیا کی جماعت کی کوشش سے نہیں ہوا۔ بس ہمیں حقائق سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اور ان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ فکر کی بات ہے، کم از کم میرے لیے تو یہ بہت فکر کی بات ہے۔ اسی طرح لوکل لوگوں کے علاوہ، یعنی جو یہاں یہاں آ کے آباد ہوئے لوگ، آسٹریلین جو اب کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے علاوہ مقامی آبادی جو پہلے کی ہے نیٹو ہیں، ان کے علاوہ بھی یہاں عرب اور دوسری قومیں بھی آباد ہوئی ہیں، ان میں بھی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ پلان کر کے پھر تبلیغ کی مہم کرنی چاہیے۔
آسٹریلین لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ سننے کا حوصلہ بھی ہے اور بات کرنی اور چاہتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں. اگر تعلقات بنا کر رابطے کر کے ان تک پہنچا جائے تو کچھ نہ کچھ شہید فطرت لوگ ضرور ایسے نکلیں گے جو حقیقی دین کو قبول کرنے والے ہوں گے. ہر طبقے کے لوگوں تک اسلام کا امن اور محبت اور بھائی چارے کا پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے. میلبرن میں جو بعض لوگ مجھے ملے وہ احمدیوں کو تو جانتے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے ایسے تھے جن کو اسلام کے حقیقی پیغام کا پتہ نہیں تھا. وہ ایک احمدیوں کو ایک تنظیم سمجھتے ہیں، اچھے اخلاق والے سمجھتے ہیں جن کی دوستیاں ہیں، لیکن اسلام کی بنیادی پیغام ان تک نہیں پہنچا ہوا. بس اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. ایک مخلص دوست کو جلسے پر انعام دیا گیا کہ باوجود معذوری کے انہوں نے اسلام کا امن کے پیغام کا جو فلائر تھا وہ 20,000 کی تعداد میں تقسیم کیا. پورے ملک میں اب آپ کہتے ہیں کہ آپ 4,000 کے قریب ہیں، ویسے میرا خیال اس سے زیادہ ہیں. اگر 5,000 کی تعداد میں بھی اس سے نصف لوگ 2,000 بھی لوگ فلائر تقسیم کرتے تو 10 ملین تقسیم ہو سکتا تھا. اور اگر گویا آدھی آبادی جو ہے آسٹریلیا کی اس تک اسلام کا امن کا پیغام پہنچ سکتا تھا. یہ صحیح تصویر 1 سال میں پہنچائی جا سکتی تھی. پھر تبلیغ کے لیے اگلا پمفلٹ تیار ہوتا. بلکہ اس کا چوتھا حصہ بھی اگر ہم تقسیم کرتے تو پھر بلکہ 10واں حصہ بھی تقسیم کرتے تو میڈیا کو توجہ پیدا ہو جاتی ہے. پھر اخبارات ہی اس پیغام کو اٹھا لیتے ہیں، اور کئی ملکوں میں اس طرح ہوا ہے. امریکہ جیسے ملک میں بھی ہوا اس طرح، اور باقی کام ان کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. میڈیا سے تعلقات اور توجہ تو ہے، بے شک اچھے ہیں، میں نے دیکھا ہے، لیکن اس کو اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. یہاں بہت سی بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں جو آئے ہوئے اور مختلف ملکوں میں بھی آئے ہوئے ہیں. ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں اور یہاں بھی یہی کہوں گا کہ ان کے پاس کام بھی کوئی نہیں ہے، گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، اپنا وقت وقف کریں اور پمفلٹ وغیرہ تقسیم کریں، لٹریچر جماعت کا لے جائیں، تبلیغ کریں، تقسیم کریں. یہ اعداد و شمار جو میں نے دیے ہیں یہ صرف احساس دلانے کے لیے ہیں. مجھے علم ہے کہ آسٹریلیا کے چھپائی وغیرہ کے جو اخراجات ہیں وہ شاید جماعت آسٹریلیا اس وقت ان کی متحمل نہ ہو سکے. 5-10 پینس میں بھی اگر سینٹ میں بھی اگر ایک لٹریچر تقسیم چھپتا ہے، اگر بلک میں چھپائیں تو اتنی تعداد اتنی کاسٹ آتی ہے. تو ایک 10 ملین کے لیے کم از کم $5 لاکھ چاہیے ہوں گے. لیکن بہرحال اگر لاکھوں میں بھی شائع کیے جائیں اور یہ کیے جا سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بہت کام ہو سکتا ہے. باقی جیسا کہ میں نے کہا کہ پریس جو ہے اس سے رابطے ہوں تو وہی کام کرتا ہے. بلڈ ڈونیشن وغیرہ کا منصوبہ ہے، یہ بھی آپ کرتے ہیں، میں نے سنا ہے، لیکن اس کو اسلام کے نام سے منسوب کریں تو اسلام کی امن کی تعلیم بھی واضح ہو دنیا پر. انشاءاللہ پھر توجہ پیدا ہوگی اور پھر مزید راستے کھلیں گے. اور اس کام کے لیے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے عمل صالح ہوں، نیکیوں میں بڑھنے والے ہو، اور خدا تعالیٰ پر ایمان بھی کامل ہو، دعاؤں کی طرف توجہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو عمل صالح کرنے والے بھی ہیں اور نیکیوں اور فرمانبرداری میں بڑھنے والے بھی ہیں، اور اس کی رضا کے مطابق ہم کام کرنے والے بھی ہوں، اور نیک پھر نتائج بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ان کے. ہماری تعداد میں اضافہ یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی ہو، اللہ کرے. نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا.
جو محترمہ صاحبزادی امت المتین صاحبہ کا ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، اور مکرم سید میر محمود احمد ناصر صاحب کی اہلیہ 14 اکتوبر کی رات کو تقریباً 12 بجے ربوہ میں ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل پرسوں عید والے دن ان کی تدفین ہوئی تھی۔ آپ قادیان میں 21 دسمبر 1936 کو پیدا ہوئی تھیں، اور جہاں قادیان میں دارالمسیح میں ان کی پیدائش ہوئی، حضرت اماں جان اسلی بسانی نے اس وقت بڑی دعائیں کی ان کے لیے۔ آپ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ کی بیٹی تھیں، حضرت مسلم موعود کی بیوی سے، اہلیہ سے یہی ایک اولاد تھی، اور حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی نواسی تھیں۔ حضرت ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے ماموں بھی تھے۔ حضرت مسلم موعود نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نظمیں بھی لکھی تھیں، جو کلام محمود میں اطفال الحمدیہ کے ترانے کے نام سے شائع ہیں۔ اس کا ایک شعر یہی ہے کہ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس سال میں کون کا ایک خدا ہے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود کی اولاد میں، خاص طور پر لڑکیوں میں، ساروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے بڑا قریبی تعلق تھا، اور نمازوں میں باقاعدگی، اور نہ صرف باقاعدگی، بڑے بڑے لحاظ سے اور توجہ سے نماز پڑھنے والے، لمبی نمازیں پڑھنے والی ہیں ساری۔ آپ کو مکرم میر محمود احمد صاحب ناصر کیونکہ مبلغ بھی رہے ہیں، وقف زندگی ہیں، اسپین میں بھی مبلغ رہے اور امریکہ میں بھی، ان کو ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور مبلغ کی جو بیوی کا حق ہوتا ہے وہ انہوں نے ادا کیا۔ اسپین میں مسجد بشارت جب بنی ہے اس وقت یہ لوگ وہیں تھے، اور تیاری کے کام اور کھانے پکانے کے کاموں میں بڑا کام انہوں نے کیا۔ اس وقت باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔ حضرت مسیح رابع نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بتایا کہ جس رات کو 3 بجے کام سے فارغ ہو کر سوتے تھے، اس وقت بڑا خوش ہوتے تھے کہ آج اللہ تعالیٰ نے کچھ سونے کا موقع دیا۔ تو بڑی لمبی دیر راتوں تک انہوں نے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تقریب جو مسجد بشارت کی تھی بڑی کامیاب بھی ہوئی۔ ان مہمانوں کا اور مسیح رابع کا کھانا بھی یہ خود پکواتی تھیں، اور اپنے ساتھ اپنی نگرانی میں، کیونکہ باقاعدہ وہاں لنگر کا انتظام نہیں تھا۔ امریکہ میں رہی ہیں، کیلیفورنیا میں لمبا عرصہ، وہاں بھی اس وقت جماعت کے حالات ایسے تھے کہ واشنگ مشین وغیرہ ایسی چیزیں کوئی نہیں تھیں، تو کپڑے وغیرہ دھونے، باقی گھر کے کام کرنے، اگر کوئی مددگار کو مدد کے لیے آفر کرتا تھا تو نہیں مانتی تھیں، گھر کے کام خود کرنے کی عادت تھی۔ لجنہ مرکزیہ پاکستان میں بھی یہ مختلف عہدوں پر سیکریٹری کے طور پر خدمات لاتی رہی ہیں۔ خلافت سے بڑا وفا کا تعلق تھا، اور میری خالہ تھیں، لیکن خلافت کے بعد جو تعلق تھا احترام اور محبت اور پیار اور عزت کا بہت بڑھ گیا تھا ہمیشہ۔ بلکہ شروع میں جو پہلی دفعہ سال آئی ہیں لندن، تو کسی کو کہا کہ میں تو بات نہیں کر سکتی کھل کے۔ اب بھی اس سال بھی جلسے پر آئی ہوئی تھیں، کافی بیمار تھیں، اور لیکن پھر بھی جلسے پر آئیں لندن، اور ملاقات ہوئی ان سے۔ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ خامد میر محمود احمد ناصر جیسا کہ میں بتایا، اور بیٹوں میں 2 بیٹے واقف زندگی ہیں، ڈاکٹر غلام محمد فاروق صاحب جنہوں نے امریکہ سے PhD کی تھی کمپیوٹر سائنس میں، اور آج کل ربا میں کام کر رہے ہیں صدر اعظم کے دفاتر میں، اور دوسرے وقف زندگی امریکہ میں تھے، اپنی ملازمت چھوڑ کے پھر لندن آ گئے، اور وہاں میرے ساتھ ہیں
محمد احمد صاحب یہاں آئے ہوئے تھے اپنی والدہ کی وفات کی وجہ سے، چند دن پہلے گئے ہیں لندن روا، اور بڑی وفا سے خدمت کرنے والے ہیں دونوں بھائی. اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی توفیق دے اور مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. ان کی ایک بیٹی ہیں جو ہالینڈ میں رہتی ہیں، اور ایک بیٹا ڈاکٹر ہیں، وہ دبئی میں اور ایک امریکہ میں. اللہ تعالیٰ سب کو جماعت سے اور خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مکرم میر محمود احمد صاحب بھی اب کافی اکیلا محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فضل سے سکون اور کی کیفیت عطا فرمائے، اور جو کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے پوری فرما سکتا ہے. ایک لمبا ساتھ ہو دوبارہ احساس تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا نمازوں کے بعد ان کا غائب جنازہ ادا ہوگا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.